بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیا وفوق متون العین کالرسم ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے سب سے بہترین ذات اہل حاجت جس کی بارگاہ کا دوڑتے ہوئے اور تیز رفتار اونٹنیوں کی پشت پر قصد کرتے ہیں۔ اے وہ ذات جو عبرت حاصل کرنے والے کے لیے بڑی نشانی ہے، اور اے وہ ذات جو غنیمت سمجھنے والے کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آپ رات کے ایک حصے میں حرم سے حرم کی طرف چلے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند اندھیری رات میں چلتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے وہ ذات خیر جو سب سے بہتر ہے، یعنی جس سے بہتر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ من جس کا، یمما ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، آفون اہل حاجت یعنی ضرورت مند، ساحہ کہتے ہیں صحن کو، ہو ان کے صحن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بارگاہ کا۔ اے وہ سب سے بہترین ذات اہل حاجت ضرورت مند جن کی بارگاہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں۔ سائین کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، دوڑتے ہوئے۔ واو اور فوق اوپر، متون یہ متن کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، پشت کو۔ اینو کی یہ ناکہ کی جمع ہے، اونٹنی۔ اور رسوم یہ رسوم کی جمع ہے، یعنی وہ تیز رفتار اونٹنی جس کے چلنے کی وجہ سے زمین پر نشان پڑ جاتا ہو، اس اونٹنی کو رسوم کہا جاتا ہے۔ واو اور من ایسی ذات، ہوا وہ، آیت نشانی، کبرا بڑی، لام لیے، معتبر عبرت پکڑنے والا، عبرت حاصل کرنے والا۔ یہاں پر بھی ایسے واو اور من ایسی ذات وہ جو، نعمہ نعمت، العظمیٰ بڑی نعمت، لام لیے، مغتنم غنیمت سمجھنے والا یا غنیمت حاصل کرنے والا۔ سریتا آپ رات میں چلے، رات کے وقت چلنے کو یہ کہا جاتا ہے۔ من سے، حرم احترام والی جگہ، لیلن رات، الا طرف، حرم احترام والی جگہ۔ آپ احترام والی جگہ سے احترام والی جگہ کی طرف رات میں چلے۔ 2 حرم ہے نا، ایک حرم ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ، اور دوسرا حرم ہے جو بیت المقدس کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ والے حرم سے بیت المقدس والے حرم کی طرف چلے۔ کما جیسا کہ، سرا چلتا ہے، یعنی رات میں چلتا ہے، البدر 14ویں رات کا چاند، فی میں، داج اندھیری رات، من سے، الظلم اندھیرا، یعنی جس طریقے سے اندھیری رات کے اندھیرے میں 14ویں رات کا چاند چلتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا شعر ہے، یا خیر من یمم العافون ساحتہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہی وہ ہستی ہے کہ ضرورت مند لوگ جن کی بارگاہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، ایسی سخی اور بہترین ذات ہے
کہ جو ضرورت مند اور سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، دین کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا یا خیرہ، سب سے بہترین ذات من، ایسی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی مبارک اور مقدس اور مطہر اور بابرکت ذات ہے، یمما قصد اور ارادہ کرتے ہیں ضرورت مند لوگ ساحتہ جن کی بارگاہ کا، جن کے صحن کا، سعین دوڑتے ہوئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا تو دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اس طرف، تاکہ جلدی جلدی ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ بالکل ایسے ہی ضرورت مند اور حاجت مند جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بہرہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور جن کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، ایسی اونٹنیاں جو اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہیں کہ جب وہ چلیں تو ان کے چلنے کی وجہ سے زمین پر نشان پڑ جائیں، جو لوگ جن کے پاس اونٹنیاں ہیں وہ ان اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر جلدی جلدی چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات اور حاجات پوری ہو سکے۔ پھر دوسرے شعر میں حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہی وہ بابرکت ذات ہے جو عبرت حاصل کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے غنیمت سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، سیرت، صورت، ہر چیز ہی اتنے اعلیٰ معیار کی اور اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے کہ اگر کوئی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی اس کو غنیمت سمجھنا چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قریب ہونا چاہے تو وہ قریب ہو سکتا ہے۔ پھر جو تیسرا شعر ہے، اس تیسرے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ حالت بیداری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ آپ رات کے وقت ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف، یعنی حرم مکی، حرم کعبہ سے، اور حرم کعبہ سے تشریف لے گئے ہیں حرم بیت المقدس کی طرف، جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دوبارہ جو دوسرا سفر ہوا تھا وہ ہوا تھا آسمانوں کی طرف، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس کی طرف رات کے وقت تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں اس کو تشبیہ دی ہے، تشبیہ اس طرح دی ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند اندھیری رات کے اندر چلتا ہے اور اس کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جس جگہ سے گزرے ہیں، جس جس جگہ سے تشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت انوارات سے وہ ساری کی ساری جگہ ایسے ہی روشن ہو گئی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند سے وہ جگہ روشن اور منور ہو جاتی ہے جہاں سے 14ویں رات کا چاند گزرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 108 اور 109 میں خوش آمدید۔ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور آپ اوپر کی جانب چڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اس مقام پر نہ تو کوئی پہنچا اور نہ ہی کسی نے پہنچنے کا قصد کیا، اور آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں نے مقدم کیا امامت کے لیے، جیسا کہ مخدوم کو خادموں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور بتا، رات کے وقت کوئی کام کرنا، تر کا اوپر چڑھتے رہے، الا یہاں تک، ان کے یہاں تک کہ، نلتا آپ پہنچ گئے، منزلہ ایسی منزل، ایسے مقام پر، من سے، قاب درمیانی مقدار فاصلہ، کوسین 2 کمان، کوس کہتے ہیں 1 کمان کو، کوسین 2 کمان، لم تدرک ادراک نہیں کیا گیا،
ولم ترمی اور قصد نہیں کیا گیا، ارادہ نہیں کیا گیا۔ آگے دیکھیں، واو اور قدمت مقدم کیا، آگے بڑھایا، کا آپ کو، جمیع تمام، انبیاء انبیاء، با ساتھ، ہا اس یعنی امامت کے ساتھ، واو اور رسل رسولوں نے، تقدیم مقدم کرنا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، علا پر، خدم یہ خادم کی جمع ہے۔ جس طریقے سے مخدوم کو خدام کے اوپر، خدمت کرنے والوں پر مقدم کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تمام انبیاء اور رسولوں نے مسجد اقصیٰ میں امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا۔ دیکھیں، جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب تشریف لے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے رہے، اور اس سفر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے، یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہا ایک مقام تک پہنچے ہیں جہاں پر سدرہ نامی ایک درخت ہے، اس کے بعد پھر آگے کا جو سفر ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر آگے خود تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کعبہ قوسین، کعبہ قوسین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کمان کی مقدار کا فاصلہ، اصل میں اس سے مراد ہے کمال قرب، اور عرب کے لوگ یہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے جب دو بادشاہ آپس میں صلح کرتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان کا گوشہ دوسرے کی کمان کے ساتھ ملا دیا کرتا تھا، تو مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان اتنا اتحاد اور اتنا قرب، اس کو یہ بتانے کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انتہا درجے کا قرب یہ ہو گیا تھا۔ پھر وہاں پر جو راز و نیاز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور ایسا قرب اور درجات کی ایسی بلندی عطا کی تھی کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ نہ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کوئی نبی اور کوئی رسول ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ویسے ہی کوئی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت شاہد ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالترکہ، رات کے وقت آپ نے کام کیا کہ ترکہ آپ اوپر کی جانب چڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دو کوس، دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، لم تدرک ولم ترمی، اور یہ ایسا مقام اور ایسا مرتبہ ہے کہ اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی کوئی کیفیت اور اس کی کوئی حقیقت جاننا چاہے تو وہ نہیں معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کا کوئی شخص قصد اور ارادہ نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول اور نہ ہی کوئی فرشتہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب جا سکتی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے ہیں تو بستر ویسے ہی گرم تھا جیسا کہ کوئی شخص اٹھ کر جائے اور پھر فوراً اپنے بستر میں واپس آ جائے تو بستر کی گرماہٹ یہ باقی رہتی ہے۔ اور پھر جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے کر گئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی ہے۔ تو یہ ناظم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مخدوم یعنی جو ایک معزز اور ایک مکرم بندہ ہوتا ہے،
جس کے خدام ہوتے ہیں، مخدوم کو آگے کیا جاتا ہے، خدام پیچھے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی انبیاء اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 110، 111 اور 112 میں خوش آمدید۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ اتِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْكًا لِمُسْتَنِمِ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ۔ اور آپ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے ان انبیاء اور رسولوں سے اس طرح گزرے کہ وہ ایک قافلے میں تھے جس میں آپ علم بردار تھے، یہاں تک کہ آپ نے دوڑ لگانے والے کے لیے قرب کی کوئی حد مسافت نہیں چھوڑی اور نہ ہی چڑھنے والے کے لیے بلندی کا کوئی زینہ چھوڑا۔ آپ نے ہر مقام کو پست کر دیا جب آپ کو رفع کے ساتھ پکارا گیا، جس طرح مفرد علم کو رفع کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور انتا آپ، تخترق یہ اختراق سے ہے، مطلب چیرنا، پھاڑنا، آپ نے چیر دیا، آپ نے پھاڑ دیا۔ السبع سات، اتباق ملے ہوئے، سات ملے ہوئے مطلب ہے سات آسمان، با پر، ہم ان یعنی ان انبیاء اور رسولوں پر، فی میں موکب قافلہ، جلوس، کنتا آپ، فی میں ہی اس قافلے میں، صاحب والا، علم جھنڈا، صاحب العلم جھنڈے والا۔ جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، تو جو اس قافلے کے آگے ہے یا اس کا جو سردار ہے اس نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کے وہ قافلے کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھنڈا اٹھانے والے شخص سے تشبیہ دی ہے، اور جو قافلہ ہے، قافلہ یہ قرار دیا ہے انبیاء اور رسولوں کو، کہ گویا کہ انبیاء اور رسولوں کا اگر کوئی قافلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علم بردار ہیں، یعنی جھنڈا اٹھائے اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، لم تدا آپ نے نہیں چھوڑا، شأون غایت، انتہا، لمستبق دوڑنے والے کے لیے، یہ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، مستبق دوڑنے والا، آگے نکلنے والا، ترقی کا طالب، مطلب ایک بندہ ہے نا وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ دوڑ کے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے ہی ترقی کی آخری منزل پر، آخری درجے پر پہنچ چکا ہے، تو کوئی جتنی مرضی سبقت لے جانے کی کوشش کر لے، وہ اس آخری درجے سے آگے تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ترقی کے طالب کے لیے، کسی بلندی مقام کے درجات تک پہنچنے والے کے لیے کوئی انتہا چھوڑی نہیں ہے، ہر انتہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ اب کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ترقی کی، قرب الہی کی، مراتب کی انتہا تک پہنچنا چاہے بھی تو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ من سے دنو، قرب، قریب ہونا، واو اور مرکہ کہتے ہیں سیڑھی کو، لا مرکہ کو سیڑھی نہیں چھوڑی، لام کا مطلب لیے، مستنم بلندی پر چڑھنے والے کے لیے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی قرب الہی کے درجات کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی سیڑھی نہیں ہے ایسی کہ جس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بھی آگے نکل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی کی، مراتب کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کی ہر انتہا کو پہلے ہی سر کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خفضتا آپ نے پست کر دیا،
कुल तमाम मकाम, ये उर्दू में भी इसी माने में इस्तेमाल होता है। बासात इजाफत निस्बत ताल्लुक, इज़ जब, नूदीता आपको पुकारा गया, बासात रफ़ा रफ़ा के, मिसल जैसा कि, मुफरद वाहिद, अलम नाम को पुकारा जाता है। बहरहाल ये कुछ अल्फाज है जिनका एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा हो गया। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जो पहला शेर है इसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों को चीरते हुए अंबिया और रसूलों से आगे तशरीफ़ ले गए। देखें जो सात आसमानी जैसे कि रवायात में आते हैं वहाँ पर जो पैगम्बर थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हुई है। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, और तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। तो अंबिया और रसूलों से मुलाकात करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों को चीरते हुए ऊपर तशरीफ़ ले गए हैं। गोया कि अगर अंबिया की एक जमात है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है वो कायदाना किरदार है। जिस तरीके से एक अलमबरदार पूरे काफ़िले की क़यादत करता है, बिल्कुल ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया और रसूलों के काफ़िले की क़यादत करते हैं। उसके बाद जो दूसरा शेर है उसमें हज़रत ये फरमा रहे हैं कि आपने किसी दौड़ने वाले के लिए, किसी सबकत ले जाने वाले के लिए कोई इंतहा नहीं छोड़ी है, और इसी तरीके से किसी बुलंदी पर चढ़ने वाले के लिए कोई सीढ़ी नहीं छोड़ी है कि जिस बुलंदी पर चढ़ के वो कुर्ब इलाही की ऐसी मंजिल तक पहुँच जाए कि जिस पर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पीछे छोड़ दे। मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों को अंबियाए किराम से मुलाकात करते हुए इस शान व शौकत के साथ तय किया कि फ़रिश्तों की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि अंबिया और रसूल जो रिफ़त के तालिब थे, सबकत के तालिब थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कुर्ब की कोई इंतहा नहीं छोड़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरफ़ूउल मकाम हैं। हर मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही फ़ाइज़ हैं। कोई नबी, कोई रसूल अगर वो ये चाहे कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे से आगे बढ़ जाऊँ, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये फरमा रहे हैं कि किसी आगे बढ़ने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कुर्ब की इंतहा नहीं छोड़ी है, और ना ही किसी बुलंदी पर चढ़ने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी सीढ़ी छोड़ी है, जिस पर चढ़ के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे से भी आगे बढ़ जाएँ। आगे जो शेर है इस शेर के अंदर एक अरबी ग्रामर का एक उसूल है, उसके बारे में भी ज़िक्र किया जा रहा है। मतलब समझ लें, हज़रत फरमा रहे हैं ख़फ़ज़्त कुल्ल मकामिन बिल-इज़ाफ़ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम को पस्त कर दिया है। जब हर मकाम की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मकाम को पस्त कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मकाम से आगे तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा के साथ पुकारा गया। असल में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास पहुँचे हैं, तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया उदनु या मोहम्मद, उदनु या मोहम्मद, ए मोहम्मद करीब हो जाओ, ए मोहम्मद करीब हो जाओ। तो ये मोहम्मद का जो लफ्ज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर इसमें एक अरबी ग्रामर का एक उसूल होता है कि जब ये मुनादा हो, मुफ़रद मारफ़ा हो, तो उसके ऊपर इस तरीके से रफ़ा पड़ा जाता है। ये जो पेश है ना, इसको अरबी के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर रफ़ा कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा के साथ पुकारा, यानी पेश के साथ पुकारा, और ये अल्लाह ताला ने फरमाया उदनु या मोहम्मद, उदनु या मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अल्लाह ताला के इतने करीब पहुँच गए कि जितने मकामात थे उन सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पस्त कर दिया। पस्त करके कुर्ब इलाही के उन मकाम और मरातिब तक पहुँच गए हैं कि जहाँ तक पहुँचना ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी के लिए मुमकिन था, और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए ये वाली बात मुमकिन है। तो ये फरमा रहे ख़फ़ज़्त कुल्ल मकामिन बिल-इज़ाफ़ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम को पस्त कर दिया। इज़ नूदीत बिर्रफ़ी, जब आपको पुकारा गया रफ़ा के साथ। रफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, ये पेश को कहा जाता है, जिसको ज़म्मा भी कहते हैं अरबी ग्रामर के अंदर। मिस्लल मुफ़रदिल आलमी, जिस तरीके से मुफ़रद आलम, मुफ़रद नाम हो, कोई नाम हो जो अकेला वाहिद हो, उसको जब मुनादा बना दिया जाए तो फिर उसके ऊपर रफ़ा पड़ा जाता है, उसके ऊपर ज़म्मा पड़ा जाता है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने मुफ़रद मारफ़ा यानी रफ़ा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। बाकी अगर आपने इसको तफ़सील से समझना है तो हमारी अरबी ग्रामर के लेक्चर मौजूद हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर अरबी ग्रामर का कौन सा उसूल कार फरमा हुआ है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 113 اور 114 میں خوش آمدید۔ کیما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مکتتم، فحزت کل فخار غیر مشترک وجزت کل مقام غیر مزدحم، تاکہ آپ وصال خداوندی سے کامیاب ہو جائیں جو لوگوں کی نظر سے کس قدر پوشیدہ ہے، اور ایسے راز کو جان کر کامیاب ہو جائیں جو مخلوق کی نظر سے کس قدر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے ہر قابل فخر مرتبہ بغیر کسی شریک کے تنہا حاصل کر لیا، اور آپ ہر مقام سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر گئے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کئی کا مطلب ہے تاکہ، یہ جو میم الف ما ہے یہ زائدہ ہے، مطلب یہ کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تفوزو، آپ کامیاب ہوئے۔ با ساتھ، وصل وصال، مطلب وصال خداوندی سے۔ ای کس قدر، مستتر چھپا ہوا، چھپنے والا ہے، چھپا ہوا ہے۔ ان سے عیون آنکھیں، یعنی جو آنکھوں سے کس قدر چھپا ہوا ہے اس وصال خداوندی سے آپ کامیاب ہو گئے۔ واو اور سر راز، ایج کس قدر، مکتتم یہ کتمان سے ہے، کہا جاتا ہے نا کتمان سر، کتمان سر کہا جاتا ہے راز کو چھپانا، یعنی اس راز سے جو مخلوق سے کس قدر چھپا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ چھپا ہوا ہے۔ فا نتیجہ یہ نکلا، حزتا حاصل کیا، کل تمام، فخار قابل فخر مرتبہ، غیر مشترک بغیر اشتراک کے، یا بغیر کسی شریک کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک پوری جماعت مل کر کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرتی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قابل فخر مقام اور مرتبہ بغیر کسی شریک کے تنہا حاصل کیا۔ واو اور جزتا، آپ چلے گئے، کل تمام مقام سے، غیر علاوہ یا بغیر، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مزدحم ازدحام کرنے والا، مطلب یہ ہے رکاوٹ، بغیر کسی رکاوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام اور مرتبے سے گزر گئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان میں گئے ہیں، بلکہ آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال خداوندی کا ایسا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے جو مخلوق کی نظر سے کس قدر چھپا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ چھپا ہوا ہے۔ مخلوق کے وہم و گمان میں، مخلوق کی سوچ اور تصور میں بھی وہ وصال نہیں آ سکتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا، اور وہ لوگوں کی نظروں سے بہت زیادہ چھپا ہوا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے راز و نیاز کی گفتگو کی ہے، مقام قرب میں ہی آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وصال حاصل کیا جائے، ایسے خفیہ اسرار پر اطلاع دی جائے کہ وہ خفیہ اسرار پر نہ تو کوئی بندہ بشر آگاہ ہو اور نہ ہی کسی فرشتے کو معلوم ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار خداوندی پر بھی اطلاع دی گئی ہے جو مخلوق کی نظر سے بہت زیادہ چھپا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی شعر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قابل فخر مرتبہ، یعنی کوئی ایسا مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے لائق نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل نہ کیا ہو، بلکہ ہر مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا ہے، اور یہ جو حاصل کیا ہے اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اس مقام اور مرتبے کے حاصل کرنے میں کسی فرشتہ بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو، یا کوئی نبی، کوئی رسول، یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قابل فخر مقام اور مرتبے میں شریک ہو، ایسا نہیں ہے۔ تنہا اور اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قابل فخر مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے، اور اسی طریقے سے وصال خداوندی کے مقام ہر مقام سے گزر گئے ہیں، اور ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اصل میں جو لوگ تصوف میں، سلوک میں چلتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات باطنی طور پہ ایسی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بندے کی ترقی رک جاتی ہے، اور جس کو قبض کی حالت اور کیفیت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی کہ جس رکاوٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب خداوندی کے کسی مقام اور مرتبے پر رک گئے ہوں، آگے نہ جا سکے ہوں اس رکاوٹ کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ کسی رکاوٹ کی ایسی جرت ہی نہیں ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور ہر رکاوٹ کو عبور کر کے قرب خداوندی کے ایسے مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد ابد الآباد تک، نہ تو اس مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی پہنچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فصل کے آخری 3 اشعار ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيتَ مِن رُتَبٍ وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِن نِعَمٍ بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَایَةِ رُکْنًا غَیْرَ مُنْہَدِمٍ لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِینَا لِطَاعَتِهِ بِأَکْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَکْرَمَ الْأُمَمِ۔ اور جلیل القدر ہے وہ مقام اور مرتبہ جس پر آپ کو فائز کیا گیا، اور مشکل ہے ان نعمتوں کا ادراک کرنا جو آپ کو عطا کی گئیں۔ خوشخبری ہے ملت اسلام ہمارے لیے، ہمیں اللہ کی عنایت سے ایسا مضبوط ستون ملا ہے جو گرنے اور منہدم ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کے لیے اکرم الرسل کے خطاب کے ساتھ دعوت دی، تو ہمیں ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے اکرم الامم کا خطاب ملا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو کا مطلب اور، جلّہ جلیل القدر، مقدار یہ اسی میں آ گیا نا، قدر میں۔ جلّہ مقدار، جلیل القدر ہے مقام اور مرتبہ۔ ما جو، ولیتا آپ کو عطا کیا گیا، من یعنی رتب، یہ رتبت ان کی جمع ہے، رتبہ یعنی جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلیل القدر ہے۔ وہ اور عزا مشکل ہے، ادراک کرنا، پا لینا، ما جو، اولیتا آپ کو عطا کی گئی، من یعنی نعم، یہ نعمت کی جمع ہے۔ جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ان کا ادراک کرنا، ان کو پہچاننا، ان کو جاننا یہ بہت مشکل ہے۔ بشرا خوشخبری، لام لیے نا ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ معاشر الاسلام ملت اسلام، انا بے شک، لام لیے نا ہمارے، بے شک ہمارے لیے، من یعنی عنایت توفیق اللہ کی مدد، رکنن ستون مضبوط ستون، غیر منہدم، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، منہدم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں ایک ایسا ستون ملا ہے جو منہدم ہونے والا نہیں ہے۔ لما جب، دعا اللہ نے پکارا، داعینا نا کا مطلب ہے ہمیں دعوت دینے والے کو جب اللہ نے پکارا، کس لیے پکارا؟ لام لیے طاعت فرما برداری، ہی اس کی مطلب اپنی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دعوت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فرما برداری کے لیے پکارا، اپنی فرما برداری کے لیے بلایا۔ اکرم الرسل، اکرم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ عزت والا، رسول یہ رسول کی جمع، رسولوں میں سے زیادہ عزت والے رسول کو، کننا ہم ہوئے یا ہم ٹھہرے، یہ جمع ہے امت کی، امتوں میں سے سب سے زیادہ عزت والی امت ہم ٹھہرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل کا خطاب دے کر اپنی دعوت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے لیے پکارا، تو ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الرسل ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم اکرم الامم کہلائیں گے، اور ہم اکرم الامم یعنی امتوں میں سے بھی ہمارا مقام اور مرتبہ ایسے ہی بلند اور اونچا ہوگا جیسے رسولوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اونچا اور بلند ہے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے شعر میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلیل القدر ہے، اس کی شان بہت زیادہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ بھی بہت زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی گئیں، دنیاوی نعمتیں عطا کی گئیں اور بالخصوص دینی نعمتیں عطا کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب خاص عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا اعلیٰ اور اونچا ترین مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معرفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس طرح کی جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، دین اور دنیا کی تمام تر نعمتیں، اگر کوئی شخص ان کا ادراک کرنا چاہے، ان کو پہچاننا چاہے، جاننا اور معلوم کرنا چاہے تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ مخلوق میں اور بالخصوص ہم انسانوں کے اندر اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا صحیح طریقے سے ادراک کر سکیں۔ ہمارے لیے البتہ یہ خوشخبری ہے کہ ہمارے لیے یعنی ملت اسلام مسلمانوں کے لیے ہماری یہ خوشخبری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نئے سے ایک ایسا مضبوط ستون ملا ہے کہ جو منہدم ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، ستون کے اوپر چھت قائم ہوتی ہے، اگر ستون کو گرا دیا جائے تو چھت نیچے گر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو مسلمان ہیں، دین اسلام ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کی موجودگی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ تو دین اسلام باقی رہے گا اور نہ ہی مسلمان باقی رہیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مضبوط ستون ہے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ جب تک یہ ستون برقرار رہے گا ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہے اور مسلمان بھی محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، وقت بھی قربان ہے۔ مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے داعی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس لیے حضرت نے یہاں پہ داعینہ کا لفظ استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے داعی ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے داعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پکارا اور اکرم الرسل کا خطاب دیا، رسولوں میں سے سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل کا جب خطاب دیا تو ظاہر ہے ہم ان کی امت میں سے ہیں تو ہم اسی اعتبار سے پھر اکرم الامم یہ کہلائیں گے۔